بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے کراچی سے متعلق، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہاں پر مسائل بھی اسی طرح سے ہے، جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی بڑے مسائل ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ملک کے دیگر شہروں میں وہاں کے لوگ اور وہاں کے ذمہ دار جلد سے جلد اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، اور یہ کراچی ہے جس کے بارے میں سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی حکمران، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر جو ہے یہاں کے لیے مخلص ہو کر کام نہیں کرتا، اور کراچی کو بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ کراچی بے حد ہر طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر صورتحال ابھی صرف میں بات کروں گی کہ جو اسنیچنگ شروع ہوئی ہے، چوری ڈکیتی گلی محلوں میں شروع ہو گئی، اس حوالے سے بات کروں گی۔ یہاں پر کراچی میں مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں صبح ہوتے ہی یا رات ہوتے ہی کوئی ٹائم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی لوگ نکلے، ان کے پیچھے ہی کسی کو جاب پر جانا تھا، وہ بیچارہ وہاں جانے کے لیے نکلا، اس کی جیب میں 40-45 ہزار روپے تھے، موبائل مہنگا والا تھا، اور وہ اپنا جا ہی رہا تھا، گھر سے گلی کے کونے پہ نکلا ہے وہ، اور وہیں پر اس کو لوٹ لیا گیا۔ اس کو لوٹ کر اس کا موبائل، اس کے پیسے سب کچھ لے کے چلے گئے۔ جب اس نے سم مانگی تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور اس طرح سے اس سے سامان چھین کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھی 3-4 گلی کے بعد، 1-2 دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے، اس سے 3-4 گلی کے فرق سے، کہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کو لے کے جا رہے ہیں غلط لوگ، جس کی موٹر سائیکل ہے، ظاہر ہے محلے والے سب جانتے ہیں، چھوٹا یہ گنجان آباد علاقہ ہے، تو یہاں پر لوگ باہر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو وہ بائک لے کر جا رہے تھے، 2 اشخاص ان کو پکڑا، ان سے بائک چھینی، اور ظاہر ہے پھر انہیں پولیس کے حوالے کیا گیا، مار پیٹ بھی ہوئی ان کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ میڈیکل ہاسپٹل جانے کے لیے لوگ نکلے ہیں، تھوڑی سی رات بے رات، کسی بھی وقت انسان جا سکتا ہے، کوئی بیماری پوچھ کر نہیں آتی کہ کس وقت جانا ہے اور کس وقت نہیں جانا۔ تو وہاں پر جا رہے ہیں لوگ، ان کے ہاتھ میں ظاہر پیسے بھی ہوتے ہیں، پرس بھی ہوتا ہے، پریشانی میں لوگ ضرورت سے زیادہ ہاسپٹل جانے کے لیے پیسے رکھ لیتے ہیں، لے کر نکلتے ہیں۔ تو ان کو وہاں پر موٹر سائیکل سے لوگ جا رہے تھے، انہوں نے گرایا اور گرا کے ان سے پیسے چھینے۔ مریض تو ایک طرف رہ گیا، کھڈے میں گیا، لیکن انہوں نے پیسے ویسے چھین، اور یہ جا وہ جا۔ تو یہ علاقوں کے اندر اس طرح سے چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ دوسرے علاقوں میں بھی کئی، اور کراچی کے کئی علاقوں میں موٹر سائیکل کاروں میں، اور اس میں جو بھی جا رہا ہے اس کو کہیں بھی روک کر اس سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، اس کے موبائل چھین لیے جا رہے ہیں، جو خود بھی سونا زیور تو الگ کی بات ہے، بہت کم ہی لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کافی لوگ سونا خواتین استعمال کرتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال ہوئی ہے، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے اب ڈر رہے ہیں، ظاہری بچے اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کے پاس موبائل ہونا لازمی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی موبائل سستا سا لے کر، چھوٹا سا موبائل لے کر اور باہر نکلا ہوا ہے گھر پہ، وہ گھر سے اچھا موبائل اپنا باہر لے کے نہیں نکل رہا، اگر وہ اس طرح کا لے کے گئے تو اس کو پھر مارتے ہیں کہ یہ والا موبائل لے کے نکلا ہے، تو اس کو اور پٹائی کرتے ہیں، لاتے گھوسے مار کر، جان سے مارنے کی دھمکی دے کر، کہیں گولی چلا دیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کوئی بچ گیا بچ گیا، نہیں بچا نہیں بچا۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہاں پر یہ شہر کی صورتحال کچھ سیلاب کے بعد ہوئی ہے، کچھ زیادہ تر صورتحال سیلاب کے بعد بگڑی ہے۔ عام لوگوں میں یہی خیال ہے کہ سیلاب متاثرین جو یہاں پر آئے ہیں، تو کچے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں وہ بھی یہاں آ گئے ہیں ڈکیتیاں کرنے کے لیے ان کے پردے میں، اور وہ لوگ یہاں آ کر، کراچی میں آ کر ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ پوش علاقوں میں تو کئی لوگوں کو یہ جان سے مار چکے ہیں، جس میں گلستان جوہر، ناظم آباد اور کورنگی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، جہاں پر یہ لوگ اسنیچنگ کے دوران لوگوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ پولیس تک بات جاتی ہے، پولیس پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اور جبکہ یہاں پہ ایک قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کرائے پر بھی آ رہا ہے تو کرائے کا ڈیٹا جو ہے، کرائے نامے کا ڈیٹا، کرایہ دار کا ڈیٹا، مکان مالک کا ڈیٹا تھانے میں جمع ہوگا، تو وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور لیکن پتہ نہیں کس طرح سے یہ لوگ آ کر کہاں رہ رہے ہیں، کدھر رہتے ہیں، جن کو شہر سے باہر آنے والوں پر کوئی نظر نہیں رکھی جاتی، جو یہاں کی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، جن کا مستقل باشندے نہیں ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پولیس والوں نے جو بیان دیا ہے کہ بھی کراچی والے واویلا کرتے ہیں، اور واویلا کرنے کے بعد ان کے اپنے حالات خود خراب ہو جاتے ہیں، یہ خود ذمہ دار ہیں۔ تو بھائی اگر ہم ذمہ دار ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم مووی بند کر لیں، آپ لوگوں کو بتائیں نہیں، شور نہیں مچائیں، تو آپ تو کہیں گے کچھ نہیں ہو رہا، کراچی میں امن کی بانسری بج رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں،
तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। लोगों को मुआविला करने की आदत है। यहाँ पर कराची में कोई मसला नहीं है। ये आईजी साहब बयान देते हैं। तो देखें इस बात को कि ये किस तरह से सौतेली माँ का सुलूक कराची के साथ अब इस सूरत हाल में भी किया जा रहा है। वैसे माशी, माशरती और तालीमी तौर पर तो है ही, जॉब के हवाले से है, हर हवाले से सौतेली माँ का सुलूक है। हम लोगों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन चोरी चकारी करके जो कुछ है घर में ज़िंदगी का सहारा एक बरसों से इंसान जोड़ता है, वो सहारा भी छीन लिया जाता है। और अगर कोई देने में पसोपेश करता है तो उसको गोली का निशाना बना दिया जाता है। तो इस सूरत हाल को देखें और इस पर क्या कहते हैं, गौर करें कि ये सूरत हाल क्यों और कैसे पेश आ रही है। वैसे तो बड़े दावे किए जाते हैं कराची में भत्तागिरी थी, कराची में चोरी थी, डकैती थी, हमने ख़त्म कर दी, हमने फलाना कर दिया। अब जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, अंदरूनी सिंध के पकड़े जा रहे हैं या अफगानी पकड़े जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप ये कहने वाले क्या जवाब देंगे कि ये हमने कराची वाले लूटते थे, कराची के बाशिंदे लूटते थे, हमने ये चीज़ें बंद कर दी हैं। तो अब मेरे भाई ये बताइए कि अब ये कौन कर रहा है? कहाँ से लोग आ रहे हैं और ये कौन चोरियाँ और डकैतियाँ कर रहा है? और कौन कराची वालों को लूट रहा है? इसका भी जवाब दे दीजिए आप, मेहरबानी होगी आपकी, कि आप कौन हैं? आप तो बड़े सुकून से कहते हैं कि हमने तो बाप ख़त्म कर दिया, हमने बाप बंद कर दिया, हम यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई चोरी डकैती भत्तागिरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? थानों में इंसान जाए शिकायतें करवाए तो 1000-2000 रुपए पहले उनके हाथ में रखे, फिर शिकायत होगी, फिर एफआईआर कटेगी, फिर सब कुछ होगा। किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर वो नहीं है कि हम सुकून से बगैर पैसे के कोई काम हो जाए। गवर्नमेंट मुलाजिम हैं सारे, गवर्नमेंट के काम करते हैं, तो लेकिन उन्हें आवाम से पैसे ज़रूर चाहिए, जेबें ढीली करवाते हैं हर किसी की। तो उसके अलावा कराची में जो है जितने भी हालात ख़राब हो रहे हैं, लूट-मार है या कराची की माशी और माशरती हालत जो ख़राब हो रही है, कराची में बीमारियाँ फैल रही हैं और इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आइंदा व्लॉग में बात करूँगी। इस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।